بزرگ اور بھائیوں، سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تاج الشریعہ بدر الطریقہ حضرت اقدس الشیخ الشاہ مفتی محمد اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اس تقریب سعید کا انعقاد ہے۔ حضرت مولانا محمد شعیب صاحب نے خوبصورت اہتمام کیا ہے، میں اور آپ آئے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو دین کے ساتھ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے، بناوٹ سے، ذاتی مفادات سے اللہ محفوظ فرمائے۔ عالی مرتبت عالی جناب حضرت علامہ پیر حامد سرفراز صاحب قبلہ کا حکم مجھے ہوا تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ نے چونکہ ارشاد فرمایا ہے تو مجھے یہاں حاضر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان محبتوں کو سلامت فرمائے اور حضرت کی خدمات کو قبول فرمائے۔ وقت چونکہ کافی زیادہ ہو گیا ہے اور میں یہ بھی محسوس کر رہا ہوں کہ جب کسی چیز کا تجسس بڑھ جاتا ہے تو پھر لوگ کسی تمہید کا انتظار کرنا پسند نہیں کرتے، تو میں بغیر کسی دیر کے میں نے بڑا مختصر سا خطبہ پڑھا ہے۔ چند ایک باتیں بڑی جلدی سے، بلکہ کوشش کروں گا کہ ایک ہی آنسو میں کہہ جاؤں گا میں دل، طوفان بھیجا لانے سے بھی ہے چشم فائدہ، دو اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کریں تو۔ دوستو یاد رکھنا، انسان اپنے ارد گرد والے لوگوں کا اثر قبول کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، مسلمان ہوں تو مسلمان بنا دیتے ہیں۔ انسان دوسروں کا اثر قبول کرتا ہے۔ ہماری اب ترجیحات آہستہ آہستہ بدلتی جا رہی ہیں۔ میرے نوجوانوں کا آئیڈیل اکثر وہ آدمی ہوتا ہے جو بہت بڑی گاڑی میں اور گاڑی کے اندر بھی کالی اینک لگا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ آدمی آئیڈیل ہوتا ہے جس کے ساتھ لوگ سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں، اس کو لوگ آئیڈیل سمجھتے ہیں جس کے پوسٹر چھپتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے کسی نیک بندے کے ساتھ محبت کرتے، پیار کرتے، اس کو آئیڈیل بنا لیتے۔ پھر وہ چونکہ جانچ پٹک کے آتے تھے، انہیں پتہ ہوتا تھا سنت شریعت کا پابند ہے، عقیدے کا ٹھیک ہے، پھر وہ آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے لگے رہتے تھے۔ بہت زیادہ تہمات سے، بہت زیادہ پریشانیوں سے اور بہت زیادہ وسوسوں سے وہ بچے رہتے تھے۔ ہمارے زمانے میں تحقیق کے نام پر بہت ساری تقریب ہوتی ہے، لوگوں کے بیچ عوام الناس میں کچھ ایسی باتیں سوشل میڈیا کی وجہ سے اب گردش کرتی ہیں جو شک پیدا کرتی ہیں، تو لوگ ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ اس شخص کا اس سوال سے کوئی تعلق بنتا نہیں تھا۔ تو شکوک کی دنیا تیزی سے جنم لے رہی ہے۔ جب انسان کا یقین کامل نہیں ہوتا تو عمل مضبوط نہیں ہوتا۔ قرآن مجید نے ہمیں حکم دے دیا، فرمایا تم نے کہیں نہ کہیں تو جانا ہی ہے، کہیں نہ کہیں تو بیٹھنا ہی ہے، تو اے ایمان والو اس طرح کرنا، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو سچے ہوں، سچے لوگوں کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو، ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو۔ علماء ہوں، مشائخ ہوں، صوفیاء ہوں، علم و دانش والے لوگ ہوں، ان کے پاس دو طرح سے لوگ جاتے ہیں۔ ایک لوگ ان کا علم دیکھنے جاتے ہیں اور ایک چاہتے ہیں کوئی ایسا نقطہ مجھے مل جائے کہ میں واپس آ کے سارے جاہلوں پہ روک جماؤں، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اس نیت سے جاتے ہیں کہ مجھے اپنی اصلاح کے لیے کوئی چیز مل جائے۔ ان دونوں لوگوں میں فرق ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس نے علم اس لیے حاصل کیا، یہ حدیث یاد کر لیں، جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ جہالاء پہ روک جمائے گا اور علماء سے بحث کرے گا، فرمایا اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ پیار کریں اللہ والوں سے، پیار کریں۔ میں کئی دفعہ اپنے دوستوں سے پوچھ لیتا ہوں کہ 11ویں کیوں پکا رہے ہو، پوچھ لیتا ہوں۔ میں محفلیں کرانے والوں سے کئی دفعہ یہ پوچھتا ہوں کہ ثواب کی نیت بھی ہے کہ نہیں، کہ صرف پوسٹر پہ فوٹو آنے کی نیت ہے۔
یا اس بات کی نیت ہے کہ بعد میں لوگ مجھے کہیں گے بڑی مبارک ہو، جلسہ بڑا کامیاب ہوا ہے؟ نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے؟ پہلے اپنے آپ سے سوال تو کریں۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے تو آپ ایک دن فرمانے لگے کہ میں جب کبھی واز کرنے کے لیے ممبر پہ جاتا ہوں تو میں ایک قدم رک جاتا ہوں اور اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ تیری اس وقت نیت کیا ہے؟ تو خطیب بننے کے لیے اور لوگوں کے اندر اپنے آپ کو جتلانے کے لیے تو نہیں بات کر رہا، جملے اس لیے تراش تراش کے تو نہیں لائے گا کہ لوگ تیری واہ واہ کریں گے۔ آج حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم عرس منا رہے ہیں، ہمیں سوچ لینا چاہیے، پرکھ لینا چاہیے اور یہ نیت بنا لینی چاہیے کہ جب ہم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار سے نام لیں گے نا تو مدینے والے محبوب ہم سے بڑا ہی راضی ہوں گے۔ یہ سمجھ لیں، اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ جب آپ آئیں گے بیٹھیں گے تو پھر تو کوئی آدمی بھی تقریر کرنے والا ہو، ہم تو ہیں حضرت امیر حمزہ کی محبت میں، ہم تو ہیں حضور تاج الشریعہ کی محبت میں۔ اس بات کو سمجھ لیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت فرمائی ہے، میرے نبی کریم نے ان سے پیار کیا ہے۔ اب پیار کے رشتوں کا کیا بتایا جائے، آپ کو کیا بتایا جائے؟ اماں کو کوئی کہہ بھی دینا کہ چلو اماں ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر نے تیرے بیٹے کو ڈرپ لگا دی ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہو جائے گا، تو سو جا، سو جاتی ہے اماں۔ وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر بتا کے گیا اس کو تو سو جا چپ کر کے، یہ ٹھیک ہو جائے گا، طے شدہ بات ہے، کوئی خطرے والی بات نہیں۔ کیوں نہیں سوتی؟ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے، تو گلی گلی پھرا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا۔ میرے بھائی بات سنیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں مجھے ایک بی بی سے دلچسپی ہو گئی تھی، توجہ ہے میری بات پر؟ کہتے ہیں سردیوں کی ٹھنڈی رات تھی تو میں نے اس کے محلے میں جا کے عشاء کی نماز پڑھی، قاری صاحب نے کچھ آیات زیادہ پڑھ دی تو مجھے غصہ آیا، کیونکہ میں نے اس کی طرف جانا تھا، سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں نماز پڑھ کے میں اس کے گھر گیا اور ساری رات اس کے گھر کے چکر لگاتا رہا، وہ 2 لمحوں کے لیے چھت پہ آیا کرتی تھی، آج وہ نہ آئی، سحری کا وقت ہو گیا، نوجوان بزرگ میری بات پہ توجہ کریں، کہتے ہیں وہ سحری تک نہ آئی، نہ تو مجھے تھکاوٹ ہوئی تھی، نہ مجھے اس پہ غصہ آیا تھا، اور نہ میرا انتظار ختم ہوا تھا، چونکہ مجھے پیار تھا تو میں بار بار دل میں کہہ رہا تھا بیچاری مجبور ہوگی، کسی تکلیف میں ہوگی۔ کہتے ہیں سحری کے وقت چھت پہ آئی اور کہنے لگی گھر میں مہمان زیادہ ہیں، اوپر نہیں آ سکتی۔ کہتے ہیں یہ کہہ کے وہ چلی گئی، مجھے پھر بھی کوئی غصہ نہ آیا، ساری رات سردیوں کی لمبی رات میں کھڑا رہا۔ فرماتے ہیں جب میں دوبارہ مسجد کے قریب آیا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی، تو میرے اندر سے آواز آئی، عبداللہ اگر ایک بی بی کی محبت میں ساری رات کھڑا رہا جا سکتا ہے نا تو مدینے والے محبوب کی محبت میں بھی کھڑا رہا جا سکتا ہے۔ پھر بدر احد میں جانے دینا کوئی اتنا مشکل کام نہیں۔ یہ یاد ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے، پیار ہو تو جائے بھائی، پیار ہو جائے تو سفر آسان ہو جاتا ہے، پیار ہو جائے تو مشکلات آسان لگتی ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ دیکھیں نا 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ناز خان نے آپ سے طے کیا ہے میں نے 40,000 روپیہ لینا ہے، اور وہ ان کی غلطی نہیں ہے، وہ آپ لوگوں کی غلطی ہے۔ ہم لوگ کچھ چیزوں کی مارکیٹ بناتے ہیں تو پھر ان کی بن جاتی ہے، جن چیزوں کو خریدے کوئی نہ وہ بکنا بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہم پہلے مارکیٹ بناتے ہیں پھر شکوہ کرتے ہیں۔ یہ مزاج ہم نے بنایا ہے، نہ بنائے تو ختم ہو جائے۔ ایک بندہ وہ ہے جو گھر سے چلا ہے، آپ نے اس کو کہا فیصل آباد آنا ہے تو فیصل آباد کے چوک میں آ کے وہ اڑ گیا، کہتا ہے 40,000 تو یہاں تک طے ہوا تھا، اب آپ تو 9 کلومیٹر آگے لے جا رہے ہیں تو اس کے چارجز زیادہ ہوں گے، پتہ ہے نا آپ کو۔ بے شک اسٹیج پہ وہ یہی کہتا ہے تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یار، اسٹیج پہ یہی کہہ رہا ہے۔ تو اگر وہ چلا مشن کے لیے، اسے شوق ہے کہ میں گلی گلی اپنے محبوب کے ترانے گاؤں۔ مجھے ایک دفعہ ایک صاحب کہنے لگے
میں نے کسی دانشور کی بات سنی تھی، میرے ذہن میں تھی، کہنے لگے ہزاروں کے مجمع سے تقریریں کرتے ہو، گلی گلی پھرتے ہو، لوگ تو ٹھیک ہوتے نہیں، وہ آپ کی سنتے ہیں، پھر اس کی بھی سنتے ہیں، پھر اس کی بھی سنتے ہیں، ٹھیک تو ہوتے نہیں۔ تو میں نے کہا کہ یار مجھے اس بات سے غرض نہیں ہے کہ لوگ بات سنتے ہیں کہ نہیں، میں تو اپنے ایمان کے گواہ پکے کر رہا ہوں، تو گواہ پکے کر رہا ہوں، کتنے لوگ گواہی دیں گے کہ میں نے مصطفیٰ کریم کی بات کی تھی، ختم ہو گئی۔ ہمیں مطلب کوئی یہ دل تو اللہ کے قبضے میں ہے، وہ جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ جو بات آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ سے محبت کریں، پیار کریں، ذہن بنائیں، شوق پیدا کریں۔ آج حضرت امیر حمزہ کا عرس منا رہے ہیں تو جو آدمی مدینہ شریف جائے وہ نیت کرے کہ میں نے شہدائے احد کے مزاروں پہ جانا ہے۔ دیکھیں میرے رسول کریم سے ان کی محبت کیسی تھی۔ ابو جہل نے ڈنڈا مارا حضور کے سر اقدس پر۔ ہم تو پھول کھا کے بھی پریشان ہی رہتے ہیں نا دین کے معاملے میں۔ ڈنڈا مارا تو حضور کا سر اقدس پھٹ گیا۔ لونڈی دیکھ رہی تھی، اس نے حضرت امیر حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا اور میرے محبوب کریم کو بھی۔ حضرت امیر حمزہ شکار کر کے آ رہے تھے، توجہ کرنا میری بات پہ، شکار کر کے آ رہے تھے۔ بڑا مختصر کر کے بات عرض کر رہا ہوں۔ اس نے جب دیکھا نا تو حضرت امیر حمزہ کی طرف دیکھ کے نا، تو خواتین کا ایک مزاج ہوتا ہے، اگر وہ کسی جگہ کوئی بھوچال پیدا کرنا چاہیں تو وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ بات جو رو کے کرنی ہوئی، کو پتہ ہے وہ کامیابی ہو جاتی ہے، اور یہ مثبت کرنا چاہے ماحول کو تو پھر بھی کامیابی ہو جاتی ہے۔ تو وہ رو پڑی پہلے تو حضرت امیر حمزہ کو دیکھ کے، اور پھر کہنے لگی، بڑا سخت جملہ کہا، کہنے لگی ابو جہل نے آج بڑا مارا ہے، حضور کے سر اقدس کو پھوڑ ڈالا، مجھے پتا ہے وہ کیوں مارتا ہے۔ اسے پتا ہے نا کہ نہ والد ہے منع کرنے والے اور نہ دادا موجود ہیں۔ یہ بھتیجے اور بھتیجیاں پیارے لگتے ہیں بڑے، اپنے والد کے پوتے ہوتے ہیں نا، لیکن وہ بندہ اپنے بال بچوں کے سامنے کیا بیٹھتا ہے نا، بھائی اچھا نہیں، تو پھر کئی دفعہ تعریف کر پاتا نہیں، ورنہ بھتیجے پیارے لگتے ہیں، یہ ہوتے ہیں پیارے، اس میں شک کوئی نہیں۔ وہ کیا بیٹھتا ہے نا بندہ اپنی بیوی کے سامنے کہ بھائی نے بڑے ظلم کیے ہیں جائیداد کے معاملے میں، پھر کئی دفعہ بھائی کو مشکل آ جائے تو پھر بندہ بہانے کرتا پھرتا ہے، میں انہیں تو ٹھیکہ تے نہیں لیا 50,000 دیا گا، یہ بعد نہیں دیتا جاتا پھر تو، حالانکہ اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ دینے ہیں، لیکن وہ کیا بیٹھتا ہے تو کیا کرے۔ توجہ کرنا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی تو شکار وہیں پھینکا، ڈنڈا پکڑا اور سیدھے گئے حرم کے اندر، حرم مکہ کے پاس ابو جہل سرداروں کے بیچ بیٹھا تھا، جانتا وہ بھی تھا کہ یہ جو آ رہا ہے یہ شیر ہے، یہ شیر ہے۔ جب حضرت امیر حمزہ پہنچے تو ایک زور سے ڈنڈا اس کے سر پہ مارا، تو میں تو کیا سمجھتا ہے کہ وہ لاوارث ہیں، میری جرت کیسے ہوئی، ہاتھ تو اٹھا کے دیکھ۔ اسی تڑپ کے ساتھ پھر گئے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں، ام المومنین مرہم پٹی کر رہی تھی۔ قاضی سلمان منصور پوری کہتے ہیں حضور کے سر اقدس پہ مرہم پٹی ہو رہی تھی۔ جب حضرت امیر حمزہ پہنچے نا تو حضور پہلے نہیں روئے۔ اب کسی غیر کے سامنے بندہ روئے بھی کیا، رونا بھی تو تب ہی آتا ہے نا کوئی اپنا ملے۔ ہاں دل کردہ ہے میرے سجنا درد پرانے پھولا، اپنا ملے تو تب ہی رونے کا مزہ آتا ہے نا، غیروں کو دکھ بھی کیسے سنائے جائیں۔ میرے محبوب کا چہرہ دیکھا، حضرت امیر حمزہ کا چہرہ دیکھا تو محبوب کریم رو پڑے، چچا کے کندھے پہ سر رکھا۔ بڑے دلیر تھے امیر حمزہ، لیکن کہتے ہیں یہ بھی عجیب رشتہ تھا، آج میں بھی رو پڑا۔ اب میں نے آنسو پونچھ کے کہا، آنسو پونچھ کے، ایک باری میریاں اکھیاں چوں کونا نے اتھرو پونجے سن، ہن چسکا پہ گیا رونے دا، ہر ویلے آہو زاری دا۔ کہتے ہیں رو پڑے۔ حضرت امیر حمزہ کہنے لگے بھتیجے غم نہ کرنا، میں بدلہ لے آیا ہوں، خوش ہو جا۔ میرے حبیب نے اسی وقت سر اقدس پیچھے کیا، کہا چاچا میں ابو جہل کا سر پھوڑنے سے تو خوش نہیں ہوتا، آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے آپ کلمہ پڑھ جائیں میں خوش ہو جاؤں گا۔ دیکھیں حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا حضور کی خوشی کے لیے، پھر حضرت امیر حمزہ بدر میں گئے نبی پاک کی خوشی کے لیے، پھر احد میں گئے تو حضور کی، حضرت امیر حمزہ احد میں شہید ہو گئے، ان کے بچے بعد میں گورنر بنے، وزارتیں ملی۔ یہاں تو لوگ سیاسی جماعتوں کے لوگ قربانیاں گنواتے ہیں، ہم بھی گنواتے ہیں کئی دفعہ، کوئی بعد میں کوئی چیز ملی
لیکن جو اعزاز حضرت امیر حمزہ کے حصے میں آیا، ہر سال میرے حبیب ان کی قبر انور پر تشریف لے جاتے، ہر سال۔ میاں صاحب نے کہا تھا بعد مرم دے قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاویں پھیرا، تے قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ تو بھائی ساری دنیا گنبد خضرا پہ، اور گنبد خضرا والے محبوب کا رنگ دیکھو حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ، اور حضور ہمیشہ جاتے، پھر حضرت صدیق اکبر جاتے، پھر حضرت عمر فاروق جاتے، پھر حضرت عثمان غنی جاتے۔ شیخ محقق شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شہداء احد کو ایک دفعہ کہے گا السلام علیکم، یہ قیامت تک اسے جواب ہی دیتے رہیں گے۔ جب جائیں وہاں ضرور جائیں، کوشش کریں تو پیدل جائیں، ہو سکے تو رات کو جائیں، مزارات احد پہ حاضری دیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھ کے جائیں۔ وقت کیونکہ عشاء کا ہو رہا ہے، اور حضور تاج الشریعہ بدر طریقہ شیخ الاسلام والمسلمین آفتاب فضل و کمال قاسم جود و نوال سیدی سندی مرشدی مربی حضرت مفتی محمد اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے حضرت صاحب شیخ ہی نہیں، میرا کل خزانہ ہی میرے حضرت صاحب ہے۔ تو میں ایک سرے سے بات شروع کروں گا، بڑی لمبی بھی کر لوں تو میں کچھ بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا حسب بھی بہت اونچا ہوتا ہے، نسب بھی بہت اونچا ہوتا ہے، لیکن ان کا اپنا قد کاٹ بھی بہت ہی اونچا ہوتا ہے۔ جب اقبال کے بیٹے نے اقبال سے کہا تھا نا کہ تیرا نام لے کے میں کسی سے قرضہ لے لوں، تو اقبال نے کہا تھا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ آپ کے پردادا بھی بڑے اونچے تھے، دادا بھی بڑے اونچے تھے، والد بھی بڑے اونچے تھے۔ آج کل نا مشائخ اور علماء کے بچے سب کے نہیں، بڑے بڑے نیک بچے بھی ہیں علماء اور مشائخ، بڑے بڑے قیمتی بھی ہیں۔ یہ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم ایک ہی لاٹھی سب کو ہانکتے ہیں، بڑے بڑے اچھے، لیکن مشائخ کے بچے اکثر علم لدنی والے ہیں، وہ کہتے ہیں فیض ہی بڑا ہے گھر میں۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھٹی پہ بیٹھ کے علم پڑھا ہے باقاعدہ، گھر میں اپنا مدرسہ تھا، اپنے والد پڑھانے والے تھے، اور جب تعلیم مکمل ہو گئی تو فرمایا اب آپ مصر جائیں 3 سال کے لیے۔ بڑا مشکل ہے اب تو، اللہ اکبر، مجبوراً پردیس جو لوگ جاتے ہیں نا مجبوراً، ان کو کبھی پوچھو کہ والد یا والدہ پیچھے بیمار ہو جائیں تو وہاں راتیں کیسے گزرتی ہیں۔ حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ مصر میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور والد گرامی بیمار ہو گئے، اور یہاں سے خط گیا کہ شدید علیل ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میں غروب ہو رہا ہوں پر میرا اختر رضا تو طلوع ہو رہا ہے۔ ان کا فرمانا یہ ہے، حضرت کا انتقال ہو گیا والد گرامی کا، کہاں سے وہ طالب علم لائیں گے جو کھانسی کو چھٹی لے کے چلے جاتے ہیں، جو نانی اماں کو 3-4 دفعہ مارتے ہیں اور 3-4 دفعہ کول خانی کراتے ہیں، نانی اماں اتنی چھٹیاں لیتے ہیں۔ حضرت کے والد انتقال کر گئے اور آپ کو حکم تھا کہ تعلیم چھوڑ کے نہیں آنا۔ کیا گھر میں سند نہیں ملتی تھی، دستخط نہیں ملتے تھے، اجازت و خلافت نہیں ملتی تھی، نام ایسے ہی بن جاتے ہیں۔ ہم لوگ تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کوئی ایسی چیز مل جائے جس کے سہارے ہمارا قد اونچا ہو جائے۔ حضرت تاج الشریعہ کے والد وصال کر گئے پر آپ دارالعلوم میں رہے، تعلیم مکمل کر کے آئے، پھر مکمل کر کے بہت بڑے دادا کے پوتے تھے، بڑا کچھ تھا گھر میں، لیکن ان کی زندگی مسلسل سفر میں گزری، جد و جہد میں گزری۔ میں کہا کرتا ہوں انہوں نے لڑتے ہوئے وقت گزارا، میدان میں رہے۔ انڈیا کی گورنمنٹ ہندو، اس کے خلاف فتوے جاری کرنا اور دین کی بات کرنا اور پھر اس پہ ڈٹ جانا اور کوئی پریشر قبول نہ کرنا اور کھڑے رہنا۔ اور بھائی میں الحمدللہ حضرت کے گھر میں حاضر ہوا ہوں، وہاں ہم تو یہاں کہتے ہیں، میں وہ یورپ میں تھا تو مجھے ایک صاحب وہاں کہنے لگے کہ ہاں جی کافروں کے ملک میں دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے، دائیں بائیں سارے کافر ہیں۔ تو میں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق کے دائیں بائیں سارے مومن ہی تھے، مولا علی کے دائیں بائیں سارے مومن تھے، کیسے کیسے بہانے ہم نے تلاشی۔ ہندوؤں کے بیچ رہ کے اعلانیہ دین کی بات کرنا، اعلانیہ، اور ڈٹ کے بات کرنا اور صحیح اسلوب بیان کرنا دین کا۔ ان کا علمی قد کاٹ کیا تھا وہ علماء بیان کریں گے، وہ فقیہ کتنے تھے، ان کی کتابیں
فتاوا جات موجود ہیں، میں نے انہیں بہت بڑا انسان دیکھا ہے، بہت بڑا انسان۔ انسانوں کی بھیڑ میں انسان تلاش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ، ایک درویشوں کی بات ہے، بی بی صاحب ایک دن گزر رہی تھی تو تھوڑا سا نا کپڑا ایک کونے سے پھٹ گیا، تو ایک دو لوگوں نے کہا کہ اماں یہ کپڑا بازو سے پھٹا ہوا ہے، کہنے لگی خیر ہے، ایک کونے سے پھٹا ہے نا، کوئی حرج نہیں۔ تو سامنے سے ایک درویش بزرگ آ رہے تھے، حضرت سفیان ثوری، ان کو دیکھ کے نا تو بی بی صاحبہ نا تندور کے پیچھے چھپنے لگی، گرم آگ کے پیچھے چھپنے لگی۔ اب وہ گرم جگہ تھی، موسم بھی گرمی کا تھا، ایک آدمی نے پکڑ کے کہا اماں کیا ہے؟ کہنے لگی تھوڑا سا کپڑا پھٹا تھا تو سامنے سے مرد آ رہا تھا، سامنے سے مرد آ رہا تھا تو کہا اماں یہ جو سارے گھوم رہے ہیں۔ فرمانے لگی میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے، میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، بات ختم ہو گئی۔ حضرت تاج الشریعہ بہت بڑے، ایک دن میں خود گواہ ہوں اس واقعے کا، میں نے عرض کیا تھا بس ایک دو بات کرنے لگا ہوں، بات سمیٹنے لگا ہوں۔ ایک نا سادہ سا آدمی آ گیا آپ کی بیٹھک میں، حضرت نا فتاوا جات کی اصلاح فرما رہے، سادہ سا بندہ، اس نے کہا جی میں مرید ہوں، میں نے بات کرنی ہے۔ فرمایا کرو۔ اب وہ بات چھیڑ کے بیٹھ گیا، کتابیں سائڈ پہ پڑھی ہیں، وہی باتیں جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں، بیٹا بات نہیں مانتا، بہو کے پیچھے لگ گیا ہے، کمائی ساری سسرال کو کھلاتا ہے، یہی ہوتا ہے نا جی باتیں، ابا کی اور اماں کی شکایتیں یہی ہوتی ہیں، وہ ساری باتیں، میں پریشان رہتا ہوں، مجھے تکالیف ہیں، حضرت سنتے رہے، اور بوڑھا آدمی تھا، جواب دیتے تو کبھی کبھی ہمیں یوں بھی لگتا کہ وہ بحث بھی کرتا ہے، کچھ بوڑھے نا نہیں نا، ہر آدمی کو آداب بھی نہیں نہ آتے، تو کسی بات پہ تکرار بھی کرتا، اس نے کافی سارا ٹائم لے لیا۔ عقل مند لوگوں کی اپنی مثالیں ہوتی ہیں، علماء کے اپنے منطقی فلسفی دلائل بھی ہوتے ہیں۔ حضرت نے اس کو تعویذ بھی دیا، اس کی تشفی بھی کی، تسلی بھی کی، سوالات کے جوابات بھی دیے۔ جب اٹھ کے گیا نا تو ایک مولانا، ایک مفتی صاحب عرض کرنے لگے حضور یہ آپ بابا میرے ذمہ لگا دیتے، آپ کو علمی کام کر لیتے۔ تو حضرت کا انداز نرالا، مفتی صاحب کو قریب بلایا اور ان کے نا کمر پہ تھپکی دی، فرمانے لگے وہ میرا مرید تھا، اس نے مجھے سے مطمئن ہونا تھا، اگر میں بات نہ سنتا تو دکھ ہی رہتا، اس کے دل میں خیال آتا کہ میری تو انہوں نے سنی کوئی نہیں۔ فرمایا میں نے ان کی بات سنی ہے۔ آپ فرمایا کرتے کہ حضور مفتی اعظم ہند سارا دن تعویذ لکھتے تھے، وہ بہت سارا علمی کام کرتے، بہت کچھ کرتے، لیکن وہ تعویذ کیوں لکھتے تھے؟ اس لیے کہ جو تعویذ لینے آتا تھا وہ سارے دکھڑے سنا کے جاتا، وہ ساری داستانیں سناتا، وہ مطمئن اپنے آپ کو کر لیتا، حضرت اس کو تسلی بھی دیتے، شرعی مسئلے بھی بتاتے، تعویذ بھی دیتے، اور کئی دفعہ فرماتے اثر تب ہوگا جب 5 نمازیں پڑھو گے، عورت کو کہتے اس کا اثر تب ہوگا جب تم پردہ کرو گی، تبلیغ بھی ہوتی رہتی، واعظ و نصیحت بھی ہوتا رہتا۔ اور پھر حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ کمال تھا، یہ اعزاز تھا۔ حضرت مولانا منصور صاحب ہیں ایک، انہوں نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب کی جب تک صحت مبارک اجازت دیتی رہی نا، بڑے قد کاٹ تھا آپ کا، بڑا مقام تھا، ہماری تعریفیں ہوتی ہیں نا، مولانا شعیب صاحب نے بڑا کچھ کہہ دیا، میں اس میں سے اپنا تلاش کر رہا تھا کہ ہم وہاں کہاں کرتے، تو من دانم کے من دانم جو ہم ہیں وہ ہمیں پتہ تو ہے ہی نہیں۔ تو بہت بڑا قد کاٹ تھا، بڑے نعرے تھے، اور دنیا ٹوٹ آتی تھی جدھر حضرت جایا کرتے تھے۔ بلکہ ایک مزیدار بات یاد آ رہی ہے، اگر کہیں تو سنا دوں آپ کو۔ ایک موقع پہ نا حضرت صاحب کا جلسہ تھا، ایک جگہ آپ تشریف لے گئے، مدھیہ پردیش کا غالباً وہ ایریا تھا، تو وہاں ایک مجذوب بزرگ رہا کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت کا جس دن جلسہ تھا اسی دن لوگ ان کو بڑا ان سے پیار کرتے تھے، بابا جی جو کہتے تھے ہو جاتا تھا، اصلی والے مجذوب تھے، آج کل مجذوب نہیں، نوٹوں کا سارا پتہ ہے، نماز کی دفعہ مجذوب ہو جاتا ہے، یہ والا مجذوب نہیں، اصل مجذوب۔ اب وہ وہاں کے لوگوں نے پروگرام بنایا کہ ان کے عقیدت مند بہت زیادہ ہیں، تو حضرت کا رات جلسہ نہ متاثر ہو تو دن میں ہی بابا جی کو نا غسل کفن دے کے نا تدفین کر دی جائے۔ پروگرام بن گیا، لیکن جیسے ہی بزرگوں کے قریب گئے نا تو ان کا تو سارا جسم اکڑ گیا، گٹھڑی کی طرح ہو گیا، ٹانگیں پیچھے مڑ گئیں، ہاتھ مڑ گئے، اور بابا جی گٹھڑی کی مانی۔ اب آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں لوگ بڑی جلدی فتوے بھی دینے لگتے ہیں، ایک کامل ہوتے تو اس طرح ہوتا،
फलां होता बड़ा। अब उलमा के दरमियान मामला है गुस्ल कैसे दें, कफन कैसे पहनाएं, ये बात करते करते ना शाम हो गई। तय ये पाया कि हजरत साहब आ रहे हैं, हुजूर ताजुश शरिया, हुजूर ताजुश शरिया तशरीफ ला रहे हैं। वो आते हैं तो हजरत से अर्ज करते हैं कि शरी मसला भी बता दें और बताएं करना क्या है। हजरत को जब आप पहुंचे जहां आपको ठहरना था तो लोगों ने बताया, तो आपने फरमाया वुजू कराओ, वहीं चलते हैं और बाबे के पास खड़े होकर मसला बताते हैं। अल्लाह करे आपकी तवज्जो हो मेरी बात पर। मेरे शेख की बात है ना तो मुझे लुत्फ आने लग गया। तो कहा वहीं चलते हैं, वहीं चल के मसला बताते हैं। बाबा जी के सराहने हजरत आके खड़े हुए। लोग कहते हैं कि सुबह से कोशिश कर रहे थे, डॉक्टर भी, तबीब भी, उलमा भी, लेकिन वजूद सीधा नहीं हो रहा था। हजरत ने ना बाबा जी का कान थामा और जाने कान में क्या कहा कि बिल्कुल सीधे होकर लेट गए। बुल्ले शाह ऐसा नहीं हूं मरना, ये ते मर गया ही कोई और। और इकबाल कहते हैं मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम जिंदगी, ये है शाम जिंदगी फिर सुबह दवा में जिंदगी। बाबा जी सीधे होकर लेट गए। हजरत ने निगरानी में गुस्ल कराया, कफन दिया गया, कब्र पहले तैयार थी, हजरत ने जनाजा पढ़ाया, दफन कर दिया। बाकी लोग तो चले गए तो उलमा गिर्द खड़े हो गए, कहने लगे हुजूर हमें भी तो बताए ना, ये मुअम्मा खोले ना। फरमाया यारो वो जब आजकल का पीर होता तो वो तो फटाफट फेसबुक पे करामत देता कंपनी की मशहूरी के लिए, जेड़े महरम राज हकीकत दे वो ते राज़े हकीकत खोल दे नहीं। ये जिन्ना वेख्या नहीं वो करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया वो ते बोल दे ही नहीं। तो हजरत जी राज से पर्दा तो उठाए ना, मामला क्या है, मुअम्मा क्या। पर मैं कुछ भी नहीं यार, हो गई बात, क्या नहीं बताए। तो हजरत चार मौत पर उलमा को कोने में ले गए, कहने लगे समझना जरूरी नहीं होता कि हर बंदा हर पर्दा खोले। कुछ पर बतौर मुफ्ती किसी चीज का गलबा होता है, उस पर बतौर दरवेश गलबा होता है, लेकिन कई दफा अल्लाह ताला एक कोजे में बहुत सारी चीजें बंद फरमा देता है। कहा हुजूर बात क्या थी? फरमाया कुछ भी नहीं, उनको भी पता चल गया था कि मैं आ रहा हूं, तो वो सिमट गए थे। फरमाया हुआ कुछ भी नहीं, बस मैंने उनके कान में कहा है कि अख्तर रजा आ गया है, जनाजा पढ़ा के ही जाएगा। तो वो सीधे हो गए, वो तैयार हो गए। मेरे बाद मरन दे मुखड़ा मेरा हो जावे जे ताजा, फिर समझ लेना महबूब मेरे ने आन पड़े है जनाजा। हजरत रहमतुल्लाह अलैह का ये कमाल था। जो बात करने लगा हूं वो करके खत्म करता हूँ। उलमा कहते हैं कि जब तक सेहत मुबारक इजाजत देती रही, बहुत बड़ा नाम था, बड़े खानदान से थे, जब भी किसी जलसे में आते थे कुर्सी पे नहीं बैठते थे, फरमाते थे उलमा के बीच बैठूंगा, जब तकरीर की बारी आएगी तो फिर उठूंगा। याद रखें इंसान में तकब्बुर उस वक्त नहीं आता जब कोई उसे कुर्सी पेश करता है, तकब्बुर उस वक्त आता है जब उसका नफ्स कुर्सी मांगता है, जब वो खुद कहता है मैं जाना जाऊं पहचाना जाऊं। लोगों का इज्जत देना और है, और इंसान का हर वक्त ये मुतालबा करना और अपने आप को खराब करना, इसका माना और है। एक बात शुरू में ये अर्ज की थी कि अल्लाह वालों से मोहब्बत का रिश्ता बनाएं, ज़हन बनाएं कि हमें उनसे मोहब्बत है। दूसरी बात ये अर्ज की कि हजरत अमीर हमजा ने रसूल करीम अलैहिस्सलाम की रिजा के लिए कलमा पढ़ा, फिर रिजा में जिंदगी गुजार दी। हुजूर ताजुश शरिया की बात ये अर्ज की कि हजरत ने इल्म पढ़ा, बड़े कद काट के खानदान के होने के बावजूद अपने आप को मेहनत करके मुशक्कत करके उस स्टेटस तक ले जाने की कोशिश की। और दूसरी बात ये कि इल्म था लेकिन उस इल्म को दिमाग पर सवार नहीं होने दिया, उसका बुखार नहीं चढ़ने दिया, आजिज़ी को कायम रखा, अमल को कायम रखा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला जब ये एजाज इंसान के पास आता है तो फिर अल्लाह उसे करामत की बरकत भी अता फरमाए, फिर अल्लाह ने उन्हें एजाज भी दिया। आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा है, ये जितने हमारे जलसे हैं ना ये सारे अल्लाह रसूल के नाम के हैं, ये शख्सियात के नहीं, हम शख्सियात के नहीं नजरियात के कायल हैं। शख्सियात हमें नजरियात देती हैं पर हम कायल नजरियात के हैं। ये जलसा हजरत अमीर हमजा का है, हुजूर ताजुश शरिया का है, मोहम्मद अजमल रजा का नहीं है। तो आप लोग तशरीफ रखेंगे क्योंकि मैंने जाना था सांगला, मेरा वादा था। और हजरत हमारे मुस्तनद तरीन खतीब हैं, बेहतरीन, वो खिताब फरमाएंगे, आप तशरीफ रखेंगे, प्रोग्राम को सुनेंगे। मैं अर्ज कर चुका हूँ कि चूंकि वादा था, वरना अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई ऐसी बात नहीं है, मैं अगर मुझे जाना ना होता तो मैं हजरत का खिताब सुनता और मैं यहाँ मौजूद रहता। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे।
جی جی میں انشاءاللہ دعا کروں گا، میں مسافر ہوں، مجھے ایک یہ بھی شرف حاصل ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعاؤں کے لیے آپ کا پیغام پہنچ گیا ہے، وہ میں انشاءاللہ کروں گا، آپ میرے لیے کیجیے گا لیکن پروگرام کو ڈسٹرب نہیں کیجیے گا۔ اپنی جگہ پہ رکھیں، ملاقات ہو گئی آپ سے، السلام علیکم۔